ایک صاحب نے لکھا، لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ بھائی اگر یہ اس قسم کی دلیلوں سے اگر ہم شریعت کے مسائل حل کریں گے، ہمارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اب ہم ان سے پوچھے بھائی تم کرسمس کیوں مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، وہ کہے گا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت میں لکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت میں لکھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ نیکی سمجھیں، نیکی وہ ہے جسے رب کے قرآن نے نیکی کا درجہ دیا ہو، نیکی وہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے نیکی کا درجہ دیا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دنیا سے شرک کے بغیر جاؤ، شرک نہ کرنا، شرک کے بغیر تمہیں دنیا سے جانا ہے، شرک سے بچو اور جو عمل کرو وہ عمل نیک ہو۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عمل کرتے تھے، اللہ کے یہاں یہ اسی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں 12 وفات کا مہینہ آ گیا، اب دور بدل گیا، اب جھنڈے لگے صاحب عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا، اب بڑے بڑے بینر لگے ہیں، نئی سڑک پر لگ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار لگتا ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے، دنیا والے اپنے اپنے بڑوں کی جینتی منا رہے، جنم دن منا رہے، ہمارے پیارے نبی ہم ان کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں منائیں گے؟ جذباتی اینگل سے دیکھو تو بات تو صحیح لگ رہی ہے نا۔ اور عید میلاد النبی کے سپورٹ میں جتنی تقریریں ہیں، کبھی غور کیجئے گا، یا تو جذباتی اینگل سے بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا پٹ کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک ہی سیدھا سادہ سوال ہے میرے بھائی، یہ عید منا رہے ہو نا، یہ عید منا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تو سب سے بڑی عید ہے۔ جیسے ہمارے کچھ ایسے بھائی لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، ان کے عید الفطر اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی، عید الاضحیٰ اتنے اہتمام سے نہیں، عید غدیر وہ مناتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم یا حسین کے جھنڈے اپنے چھت پر لگا لیتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے جھنڈے اپنے مکان کی چھتوں پہ لگا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم رسول سے بڑی محبت کر رہے ہیں، ہم رسول سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، باتیں تو بڑی اچھی ہیں، جذبات کے آئینے سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی کیسے رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کی آمد کا مہینہ ہے، رسول کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور آپ خوشی نہیں منا رہے۔ آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہا ہے، آپ کے بچے کوئی نیا کپڑا نہیں پہن رہے، آپ کی گلی میں کوئی کمکما نہیں لگ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ سارے کام رسول اکرم کی محبت کا تقاضا ہے، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والی کوئی ہستی تھی تو یہ وہ ہستی تھی جسے ہم اماں عائشہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ ایک صاحب نے لکھا، لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ بھائی اگر یہ اس قسم کی دلیلوں سے اگر ہم شریعت کے مسائل حل کریں گے، ہمارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اب ہم ان سے پوچھے بھائی تم کرسمس کیوں مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، وہ کہے گا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت میں لکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت میں لکھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ نیکی سمجھیں، نیکی وہ ہے جسے رب کے قرآن نے نیکی کا درجہ دیا ہو، نیکی وہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے نیکی کا درجہ دیا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دنیا سے شرک کے بغیر جاؤ، شرک نہ کرنا، شرک کے بغیر تمہیں دنیا سے جانا ہے، شرک سے بچو اور جو عمل کرو وہ عمل نیک ہو۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عمل کرتے تھے، اللہ کے یہاں یہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا، بینر کہیں لگایا تھا، اور بینر پر لکھا تھا وہابی، اور وہابی کے آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہابی کے آگے گالی لکھی تھی۔ کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے۔ وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ استعمال کیا۔ او لوگوں ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو، جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا